اقرأ خيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمر الأكوان. إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ رکو نمبر 15. رکو نمبر 15 کے آیتوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس طرح ہے. اس رکو میں بنی اسرائیل پر اللہ عز و جل کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس رکو میں بنی اسرائیل کو قیامت سے ڈرائے جانے کا بیان کا تذکرہ ہے. اس رکو میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا قصہ موجود ہے. اس رکو میں تعمیر کعبہ کا جو تذکرہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا. اس رکوع میں تعمیر کعبہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی، جس دعا میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا گیا. اس رکوع میں مکہ شہر کے فضائل کا تذکرہ بھی موجود ہے. یہ مختصر کانسیپٹ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 رکوع نمبر 15 کا. آئیے رکوع نمبر 15 کی کسی ایک آیت سے پیغام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پیغام کے لیے اس آیت کو ہم نے جو چنا وہ آیت نمبر 124 ہے، جس کے اندر ٹاپک یہ بن رہا ہے کہ آزمائشوں کے بعد ہی اللہ عز و جل انسانوں کے مرتبوں کو بلند کرتا ہے. جس میں اللہ عز و جل نے تذکرہ کیا اسی آیت میں وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. توجہ سوچنے ایک ایک لفظ میں جو سے آیت کے جو ہمارے لیے پیغام ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا، طرح کی آزمائشوں میں ڈالا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ عز و جل نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا. عرض کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام میری اولاد میں سب کو امام بنا دینا، مرتبے والا بنا دینا. اللہ عز و جل کا نظام دیکھیے، ایک ہی ورڈ رہتا قیامت تک کے معنی بیان کر دیے. کہا ابراہیم تم چاہتے ہو کہ پوری تمہاری نسل امام بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کنڈیشن بتا دیے. فرمایا اللہ عز و جل نے میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. بس ون سٹیٹمنٹ قیامت تک کے پیغام اللہ تعالیٰ نے دے دیا. سب کو بناؤں گا امام تمہاری جو سو نسل میں، لیکن وہ نہیں بن سکتا جو ظالم ہے. اس آیت سے انشاءاللہ ہم پیغام لینے کی کوشش کریں. پیغام یہ ملا اس آیت کے اندر جہاں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے طرح کے احکامات سے آزمایا، طرح کی آزمائشوں سے ان کو جانچ کر دیکھا کہ وہ کیسے ہیں. کبھی نمرود کے جو سو آزما لے گیا کہ نمرود نے کہا کہ ابراہیم توحید کا نعرہ لگاتا ہے، ابراہیم اپنے کام سے باز نہیں آتا، ابراہیم کو آگ کے شعلوں میں ڈال دو. ایک آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا درس انسانیت کو دے دیا. سوچ کے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیا مرتبہ عطا کیے. جب نمرود نے کہا کہ آگ میں ڈال دو، تو ابراہیم علیہ السلام کی توحید اتنی مضبوط ہے، اللہ عز و جل پہ توکل اتنا مضبوط ہے، آگ کے شعلے جو سو بھڑک رہے ہیں اور یہ بندہ اللہ عز و جل کا ایسا ہے جو شعلوں میں کودنے تیار ہے پوری توحید سے لبریز دل کے ساتھ. اور جب کودا اس آگ کے اندر پورا یقین ہے کہ میرے رب کی توحید جو سینے میں اللہ نے ڈالی وہ پکار اٹھے گا، اور اللہ نے پکارا آگ کو قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. عام انسان سائنٹسٹ کو لے کر پوچھ لیجئے، عقل لڑانے والوں کو پوچھ لیجئے، پوری ٹیکنالوجی پوری مشینری لگا دیجئے، پوچھئے آگ گرم ہوتی ہے ٹھنڈی ہوتی ہے. تمام لوگ کہیں گے، چھوٹا بچہ کہے گا آگ میں قدرت اس بات کی ہے کہ وہ گرم ہوتی ہے، وہ جلا دیتی ہے. لیکن جب اللہ عز و جل چاہتا ہے، ابراہیم کی توحید اتنی مضبوط تھی کہ اللہ عز و جل مجھ کو اس آزمائش میں جو پھینکنے والا ہے وہ آزمائش کو اللہ ٹھنڈا کرے گا. وَيَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. آگ تیری صفات میں تو جلانا ہے، آج بتا دے ابراہیم اور دنیا کو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ.
لوگوں کو تو دکھنے کے لیے شعلے اگ رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس توحید کے ساتھ اللہ عز و جل کی شکر گزاری کرتے وہ شعلوں کے اندر جل رہے ہیں. لوگ سمجھتے جلتا چلا جاتا، لیکن جلتا کچھ اور نہیں تھا. توحید کا جو چراغ تھا ابراہیم کے سینے میں اور شعلے مارتے چلا جاتا. وَيَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو گئی اللہ کے حکم سے ابراہیم پر، وہ بھی سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. ورنہ علماء کرام نے کہا کہ رب کہتا کہ صرف تو ٹھنڈی ہو جا تو شاید ٹھنڈک جو سو تکلیف پہنچا دیتی، لیکن ایسی ٹھنڈک جو سلامتی والی ٹھنڈک تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یہ اللہ عز و جل نے توحید کا ثبوت دیا جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا کہ توکل کی بات. پھر اللہ عز و جل نے آزمایا وہ چھوٹا پیارا سا بچہ جو بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا 7 to 11 ایئر جس کی ایج ہوئی، تو اللہ عز و جل بڑی منتوں بڑی دعاؤں کے بعد جو جب اولاد کو عطا کیا تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ابھی بچہ ہوا، بڑی دعاؤں کے بعد بڑے انتظار کے بعد تو اللہ عز و جل نے ایک اور ایک آزمائش میں ڈالا. ذرا چھوٹے بچے کو تم کاٹ سکتے ہو کیا؟ قاب میں تذکرہ، کسی بھی نبی کو قاب بھی آتا ہے تو وہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتی ہے. کبھی دل میں اللہ بات ڈالتے ہیں، کبھی فرشتے سے بات پہنچاتے ہیں، کبھی قاب میں بات ڈالتے ہیں، کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے طور پہاڑ پر کلام کیا. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو قاب میں وحی دی گئی کہ بیٹے کو قربان کرو گے تو باپ اور بیٹے تیار ہو گئے. تصور کر کے دیکھیے کہ بیٹے کو کیسی دینی تربیت دے کر رکھے تھے کہ 7 to 11 ایئرز کا غالباً جو سو ایج کا وقفہ ہے، اس ایج میں بچے سے آ کے باپ کہتا ہے کہ میں تجھے اللہ کے لیے کاٹنا چاہتا ہوں، کہ اللہ کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہے. اسلامک سٹڈیز کیسی گلا دی گئی تھی. اسماعیل علیہ السلام کے سینے میں بیٹے نے جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے با اگر آپ کا رب چاہتا ہے، اسی سے راضی ہے کہ آپ میرے گلے پر چھری چلائیں، میں کٹنے کے لیے تیار ہوں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ چاہے گا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. باپ اور بیٹے تیار ہو گئے. باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا. اللہ عز و جل منظر کو دیکھ رہا ہے، آسمان سے ندا دی فلما اسلم وتلہ للجبین. باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا. اللہ عز و جل اس منظر کو دیکھ رہا تھا، پکارا وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ عز و جل پکار اٹھا ابراہیم، ارے ہم تو خواب دکھائے تھے، تم خواب سچا کرنے نکل گئے. اس میں بھی کامیاب ہو گئے. اس آیت میں اللہ عز و جل دلیل دیتے ہیں ہم طرح طرح سے آزمائے اور سب میں کامیاب ہو گئے ابراہیم. پھر کہا وہ معصوم بچہ اور بیوی بھی قربانی سے پہلے کہا جو دودھ پیجا بچہ تھا نکل جاؤ فلسطین اور عراق سے اور لے جا کے وادی غیر ذی زرع مکہ شہر میں جہاں کعبۃ اللہ کی ٹوٹی دیواریں تھی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آ کے بہنے کر وہاں چھوڑنے کا حکم دیا. توحید کا جو سا تصور دیکھیے، گنجان ایسی آبادی جہاں کوئی نہ بستا، وہاں ایک بیوی اور معصوم بچے کو چھوڑ کے نکلیں. توکل اللہ، توحید، اللہ تیرا حکم ہے، ہمیں یقین ہے تیری ذات پر. بیوی نے کہا کہ میرے شوہر آپ کیا اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہیں؟ بیوی نے توحید کا درس دیا، اگر اللہ کے حکم ہے تو چلے جائیے، اللہ ہمارا کارساز اور مددگار یہاں بھی ہے. ایک ایک آزمائش میں کامیاب ہوتے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام. اس آیت سے جو ہم درس لے رہے ہیں، اللہ عز و جل پہلے انسانوں کو آزماتا ہے، اس کے بعد مرتبہ عطا کرتا ہے. مرتبہ کیا ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ایسی ایسی آزمائشوں سے دو چار ابراہیم علیہ السلام کو کیا گیا کہ آخر اللہ عز و جل پکار اٹھا کہ ابراہیم آج تو آزمائشوں میں ایسے کامیاب ہو گئے کہ اب تم اس قابل بن گئے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے تم کو اپنا دوست بنا لیا ہے. معمولی سٹیٹس سے آپ سوچ کے دیکھیے، اللہ عز و جل اعلان کرے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابراہیم بھی اللہ کے دوست تھے اور میں بھی اللہ کا دوست ہوں. حدیث میں کہا اسٹیٹس اللہ عز و جل انسانوں کو عطا کرتے ہیں تو آزمائشوں کے بعد عطا کرتے ہیں. زندگی میں آزمائش ہمارے لیے آئیں گی، مت سوچیے. آدمی کتنا بھی پیسے والا رہنے دو، کتنا بھی غریب رہنے دو، آپ آزمائش تو اس کو لگے بھی ہے. اور ہر آزمائش تکلیف کی شکل میں نہیں آتی، خوشی کی شکل میں بھی آپ کو آزمائش آتی. لوگ اتنا پیسہ آ گیا، پاگل پنے میں کیا خرچہ کر دیتے احساس بھی نہیں ہوتا.
خوشی میں بھی اللہ آزما لیتا ہے, غم میں بھی اللہ آزماتا ہے. 5 باتیں ایسی ہیں جس سے اللہ عز و جل انسانوں کا آزماتا ہے, وہ آگے دیکھیں گے. لیکن قبل اس کے کہ اللہ عز و جل آزماتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسٹیٹس کیسے بڑھتا ہے. اور سب سے پہلی خاصیت تو یہ, کسی بھی بات میں اللہ عز و جل آزمانے لکھی کہ یہ اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل جب کسی بندے کو کسی آزمائش سے ڈالتا ہے یا کسی مصیبت میں ڈالتا ہے یا کسی پریشانی میں ڈالتا ہے, حتیٰ کہ کسی مومن بندے کے پیر میں کانٹا نہیں چبھتا. کانٹا چبھنے سے جو تکلیف ہوتی ہے, زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے, آہ نکلتی ہے, اس چھوٹی سی تکلیف کی وجہ سے بھی اللہ عز و جل اس بندے کے چند گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تکلیف ہوئی, اجر و ثواب وہیں سے لینا شروع ہو جاؤ. تکلیف ہوئی, مرتبے وہیں سے لینا شروع ہو جاؤ. تکلیف ہوئی, تمہاری زبان سے گناہوں کی مغفرت کا نعرہ نکلتا نہیں کہ اللہ عز و جل جانتا ہے کہ میرے حکم سے بندے کو تکلیف ہوئی تو اس نظام کے تحت اس کے گناہوں کو بائی ڈیفالٹ مٹا دیا جاتا ہے, یعنی صغیرہ. دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک ہاتھ میں اپنی پریشانیوں کو رکھیے, گھر کا بل ہے کہ راشن کا خرچہ ہے کہ لائٹ کا بل ہے کہ ٹیلی فون کا بل ہے کہ اسکول کے فیساں ہے کہ گھر کا کرایہ ہے کہ جو بھی آپ کا ہوگا ایک ہاتھ میں رکھیے جس سے آپ پریشان ہیں. کسی بھی آزمائش میں بندہ اگر گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے تو اس کا بیسک کنڈیشن ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائشوں سے دو چار کرتا ہے. پہلی چیز, اگر مصیبت آپ کے پاس ہے, آزمائش آپ کے پاس ہے, کسی بھی پریشانی میں اگر مبتلا ہے تو سمجھیے اللہ عز و جل اپنی محبت کا پیغام آپ کی طرف جو ہاتھ بڑھا رہا ہے. اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس محبت کو تسلیم کریں یا اس کو ناراضگی سے بدل دیں. اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب بندہ سے اللہ عز و جل محبت کرتا ہے, اسے کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے, جب بندہ اس مصیبت میں جو اللہ نے مبتلا کیا اس مصیبت سے خوش ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے, اور جب بندہ اس مصیبت سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو بیسک رول یہ ہے, کوئی بھی آزمائش آئے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, تیری طرف سے آئی, تو ہمارا وکیل ہے, تو ہمارا کارساز ہے, تیرے حکم سے آزمائش ہے, تیرے حکم سے آزمائش جانے والی ہے. اگر مرتبے بڑھانا ہے, اللہ عز و جل کے قریب درجات کو بلند کرنا ہے, یہ مصیبتوں کو جھیل کر آنے والی زندگیوں میں اجر و ثواب کو بڑھانا ہے, آنے والی زندگی میں مرتبوں کو بڑھانا ہے, آنے والی زندگی میں خیر کو اگر آپ کو بڑھانا ہے تو یہاں برداشت کرنا پڑے گا. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آیت درس دیتی ہے, ہر آگ کو جھیل لیے, ہجرت کو جھیل لیے, بچے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے, تو اس لیول پہ اللہ نے پہنچا دیا, تم ہمارے خلیل بنا دیے گئے. ابراہیم علیہ السلام اعلان کر دیا گیا. دلیل اس کی یہ ملتی ہے کہ خوش ہونا چاہیے. ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مکے سے ہوا. ایک خاتون کا چھوٹا سا بچہ تھا جس کا انتقال ہو گیا. وہ بچے کی قبر پہ بیٹھ کے وہ خاتون رو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو اس سے کہا, ہوش میں رہے اور صبر کر. وہ خاتون دیکھی نہیں اسے کون خطاب کر رہا ہے, انہیں کہہ دی کہ تم تو یہاں سے چلے جاؤ, تم پر تو یہ آزمائش نہیں بیتی جو آزمائش مجھ پر بیتی, میرے بچے کا انتقال ہوا ہے, یہاں سے چلے جاؤ. وہ دیکھی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نے کس سے کیسی بات کر دی. اس احساس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے لیے گئی اور کہی کہ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آپ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری زبان سے الفاظ سخت نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت درس دیا, اس عورت کو درس دیا تو مجھ کو اور آپ کو درس دیا, اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو جس کی زندگی میں مصیبتیں کسی بھی شکل میں دستک دیں گی, درس دیا کہ یاد رکھو اس بات کو کہ صبر تو اسی کا نام ہے, جب تمہارے اوپر آفت ٹوٹ پڑے اسی وقت صبر کرنا, اسی کو صبر کہا جاتا ہے. اس کے بعد تو کوئی بھی مہینہ 2 مہینہ گزرنے کے بعد اگر بول رہے میں برداشت کر لیا, صبر کر لیا, یہ نہیں ہوتا. جس وقت آزمائش ٹوٹی اسی وقت تم ثابت قدم رہنا, اسی کو صبر کہا جاتا ہے. زبان کو قابو میں رکھنا, ذہن کو قابو میں رکھنا, الفاظ کو قابو میں رکھنا, ہاتھ اور پیر کو قابو میں رکھنا, اپنے دل کے اٹھنے والے وسوسوں کو قابو میں رکھنا, نفس امارہ سے آنے والی باتوں کو قابو میں رکھنا, کہیں زبان سے کفریہ کلمات نہ نکل جائے. یہ کیسی آزمائش میں اللہ ڈال دیا. کیا ہم ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو آزمائش ڈالنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ اس میں نہیں آزماتا تو اچھا تھا, اس میں آزما لینا تھا ہم کو. زبان کو قابو میں رکھنا, مصیبتیں جب ٹوٹ پڑتی ہیں, اس لیے کہ صبر اسی کا نام ہے, جب آفت تم پر ٹوٹ پڑے وہی ٹائم پہ تم کو برداشت کرنا ہے.
5 باتیں جیسے اللہ تعالیٰ آزماتے یاد رکھے. اسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 میں اللہ عز و جل ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور بضرور تم کو آزمائیں گے زندگی کے کسی موڑ پہ, عمر کے کسی حصے میں, کسی کاروبار میں, کسی شادی میں, کسی دکان میں, کسی گھر میں, کسی مسجد میں, کہیں نہ کہیں تم آزما لیے جاؤ گے 5 باتوں سے یا 5 میں سے کسی ایک بات سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف سے آزما لیں گے. دشمن کا خوف ہو سکتا ہے, بچوں کی پڑھائی کے خوف ہو سکتا ہے, بچوں کے مستقبل کا خوف ہو سکتا ہے, آپ کی صحت کا خوف ہو سکتا ہے. آزما کر دیکھیں گے کہیں آج صحت کچھ خراب ہو رہی تو میڈیکل انشورنس کے لیے تو نہیں جا رہے, بچوں کی مستقبل کے لیے اگر پریشان ہو رہے ہیں تو کہیں تم جو ہے ایجوکیشن لون کے لیے تو نہیں جا رہے, کہیں تم انشورنس پالیسی کے لیے تو نہیں جا رہے, کہیں تم چٹ فنڈ کے کاروبار کی طرف نہیں جا رہے, کہیں تم بچی کی شادی کے لیے فکس ڈپازٹ کے لیے تو نہیں رہ جا رہے. خوف سے اللہ عز و جل آزما کر دیکھیں گا ہر ایک کے اپنے حساب سے. والجوع, بھوک اور پیاس سے اللہ آزما کر دیکھے گا, روزے کی شکل میں بھوک اور پیاس سے آزما کر دیکھے گا. عام دنوں میں آپ کے گھر میں راشن ہوگا, جیب میں پیسے ہوں گے, ہوٹل میں بیٹھیں گے, ویٹر کو آرڈر کیا ہوگا, ویٹر لانے میں 15 اور 20 منٹ دیر کر دیے, آپ بھڑک اٹھے. جو الجوع, بھوک اور پیاس سے اللہ نے آزما لیا. پیسہ رکھتے ہوئے بھی, پیسہ نہیں رکھتے ہوئے بھی, راشن رکھتے ہوئے بھی, راشن نہیں رکھتے ہوئے بھی اللہ عز و جل کسی بھی شکل سے آزما سکتا ہے. والجوع ونقص من الاموال, تمہارے مال سے اللہ آزما کر دیکھے گا. پیسہ دے کر بھی آزما کر دیکھے گا کہ پیسے کیسا خرچ کرنے والے ہو, پیسہ نہیں دے کر بھی آزما کر دیکھے گا کہ پیسہ کمانے کے لیے کیسی کوشش کرنے والے ہو. والانفس, تمہاری اپنی ذات سے کبھی بخار دے کر, کبھی درد دے کر, کبھی تکلیف دے کر, کبھی سر کا درد, کبھی پیر کا درد, کبھی کچھ پیٹ کا درد ہے, کبھی کچھ متلی ہے, کبھی کچھ الٹی ہو گئی, کسی بھی چیز سے تمہاری نفس سے اللہ عز و جل تم کو آزما سکتا ہے. والثمرات, پھلوں کے کاروبار ہے تو پھلوں کے کاروبار کو برباد کر کر کسی طوفان کے ذریعے, کسی آندھی کے ذریعے آزما سکتا ہے. تو بعض علماء کرام نے کہا معصوم بچوں کے انتقال سے بھی اللہ عز و جل آزما سکتا ہے. یہ 5 باتوں کا تذکرہ کر کے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وبشر الصابرین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 5 باتوں میں جب میرے بندے آزمائے جائیں گے اور جب میرے بندے صبر کا مظاہرہ کریں گے تو ایسے لوگوں کے لیے جو کامیاب ہوں گے, جیسے ابراہیم کو خوشخبری دی گئی, ان کو خوشخبری دیجئے وبشر الصابرین. یہ صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے, جن کا مزاج یہ ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب کسی مصیبت کو دیکھتے ہیں, آزمائش کو دیکھتے ہیں, مشکل کو دیکھتے ہیں, پریشانی کو دیکھتے ہیں, مستقبل کو دیکھتے ہیں, اولاد کو دیکھتے ہیں, دوائیوں کو دیکھتے ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. پکار کے کہتے اپنی زبانوں سے کہ اللہ ہم تیرے ہیں, تیری طرف لوٹ کر آنا ہے, اگر اس مصیبت میں مر بھی گئے تیری طرف لوٹ کر آئیں گے. فرعون کے جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا پانسا, سارے سانپوں کو نکل گیا فرعون کے جادوگروں کے. جیسے دیکھے موسیٰ علیہ السلام نے آسا ڈالا اور جو سارا جادو غرق ہو گیا, تو وہ جادوگر جو ماہر تھے فرعون کے زمانے کے, فوری اللہ کے حضور سجدے میں گر کے کہا جو موسیٰ نے کیا وہ جادو نہیں ہو سکتا, وہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہی ہو سکتا. گر گئے سجدے میں, کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. تو فرعون نے کہا قبل اس کے کہ میں تمہیں کہوں تم اس کے اوپر ایمان لا گئے, یہ تو بڑی چال بازی دکھ رہی, اب میں تمہیں جھاڑ سے لٹکا دوں گا, ایک ہاتھ کاٹ دوں گا, ایک پیر کاٹ دوں گا. جادوگروں نے کہا فرعون اگر تو ہمارے ایک ہاتھ بھی کاٹ دے, ایک پیر بھی کاٹ دے, اور اگر اس حالت میں مر بھی جائیں تو ہمیں پلٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے, کر دے جو تجھے کرنا ہے. تو جب مصیبتیں آئیں تو اللہ عز و جل کا بیسک رول کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. آپ مر جاتے نہیں, کوئی آزمائش آئی تو چلتی, کوئی ہونے والا نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کا اصولی چیز ہے اتنا ہی بندوں کو آزمائے گا جتنا کہ انہیں صبر کر سکتا. اس رکوع کے اختتام کریں گے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ سے کہ مرتبے کیسے اللہ عز و جل صحابہ کے بھی بلند کر دیا صرف ان کی آزمائشوں میں کامیابی کی وجہ سے. احد کی جنگ کا اعلان کیا گیا مسلمانوں کی بستیوں میں کہ جو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت و اطاعت میں بسا ہوا ہے وہ نکل پڑے اور احد کی وادی کی طرف چلے. تو حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو کے کچھ ہی دن ہوئے تھے. سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ آغوش تھے کہ اعلان لگانے والے کی آواز سنی کہ نکل پڑو احد کی وادی کی طرف, تو بغیر غسل کے اسی طرح ہتھیار لے کے احد کی وادی میں نکل پڑے. ان کے دل میں توحید کا اتنا رس گھسا ہوا تھا, اتنے تیار تھے وہ اللہ عز و جل کی آزمائش کے لیے,
اللہ عز و جل کی دین کے لیے، سربلندی کے لیے، مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے، امت مسلمہ تک، مجھ تک اور آپ تک دین اسلام کی بات پہنچانے کے لیے کسی خوشی کی پرواہ نہیں رہتی تھی، نکل پڑے اور ایسی زبردست مار کاٹ کرتی گئی احد کی وادی میں، یہاں تک کہ شداد الاسود کی نظر پڑی اور مارا تو حنظلہ رضی زمین پہ ڈھیر ہو گئے، شہید ہو گئے۔ احد کی جنگ اختتام ہوئی تو 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ جب لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا تو حنظلہ کی لاش احد کی زمین پر ایک کونے میں پڑی دیکھی، اس حالت میں کہ حنظلہ کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا۔ جب آزمائشیں بڑھ جاتی نا تو اللہ عز و جل مرتبوں کو کیسے بڑھا دیتا دیکھیا۔ صحابہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ کی لاش اس زمین پر پڑی ہے، گویا اس حالت میں ہے کہ اس کی جسم سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا اس کیفیت کو، کہا کہ میرے صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حنظلہ وہ ہے جو نئی بیوی کے آغوش سے بغیر غسل کے آ چکا تھا۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو اس کے غسل کے لیے بھیجا، ابھی ابھی فرشتے سے غسل دے کے آسمانوں کی طرف نکل پڑے۔ مرتبے اتنے بڑھ جاتے، اللہ عز و جل کے فرشتوں کو غسل کے لیے بھیج دیتا ان لوگوں کے لیے جو تمام تر آزمائشوں میں جو سو کھڑے اترتے ہیں اللہ عز و جل کی۔ تو رکو نمبر 15 سے جو ایک پیغام ہم نے لیا وہی کہ اگر مرتبے اللہ کے قریب بڑھانا ہے، عزت اللہ کے قریب اگر بڑھانا ہے، فیصلے اللہ عز و جل ہمارے حق میں اور خیر کے کرانا ہے، دنیا اور آخرت بھلائی کرنا ہے، تو جو مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ آزما رہے اس پہ صبر کرنا۔ صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آنسو نہیں بہانا، صبر کرنے کا مطلب یہ ہے جو بھی حالت ہے دین کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، کتاب اللہ کو نہیں چھوڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں چھوڑنا۔ ورنہ لوگ ایسے ہیں غم آ گئے تو محمد رفیع کے گانے لگا کے بیٹھ جاتے، دل کے دکھڑے گا لیتے بیٹھ جائیں گے، بخار آ گیا تو لوگ پریشان رہتے، ہائے ہائے مسجد کو جانے کو نہیں ہو رہا لوگوں کے لیے، نماز چھوڑ دے رہے ہیں، کیوں؟ ایگزام میں فیل ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہماری سنائش نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ صبر مطلب دین پہ جمے ہوئے رہنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ رکو نمبر 16، اس میں آیت ہے، آیت نمبر 130 سے لے کے 141۔ کانسیپٹ رکو کا اس طرح ہے، اس میں ملت ابراہیم سے اعراض کرنے کا نقصان بنایا گیا۔ یہ بہت اہم رکو ہمارے سامنے آ رہا۔ ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ان کا منہج، ان کی توحید، ان کی آئیڈیالوجی، ان کی میتھڈولوجی، ان کا طریقہ کار، ان کا منہج، ان کا عقیدہ، ان کا وے آف لائف اڈاپٹ کرنے کا حکم اس کے اندر دیا گیا ہے۔ یہود کی دین ابراہیم پر گامزن رہنے کے عقیدے کی تردید کہ یہود دین ابراہیم سے کیسا اعراض کرے، ان کو جبکہ حکم دیا گیا تھا کہ دین ابراہیم پر رہو، اس سے اعراض کرنے کی اس میں تردید کی گئی ہے۔ پیغام جو اس رکوع سے ہم لینے والے ہیں وہ آیت نمبر 130 ہے اور عنوان ہے ابراہیم علیہ السلام کے منہج کو اختیار کرنے کا حکم۔ منہج، وے آف لائف، طریقے زندگی کس کا اختیار کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ، دین ابراہیمی سے ہمارے لیے ہے کیا ہے؟ دین ابراہیمی اس رکوع میں دیکھیں گے۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرتا ہے، انجان مارتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، اوائڈ کرتا ہے، خیال نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا، فالو نہیں کرتا، ایڈاپٹ نہیں کرتا۔ کون؟ دین ابراہیمی سے وہی دور بھاگتا ہے جو محض بے وقوف ہے، جس کو عقل نہیں ہے حق کی، پہچاننے کی، حق اور باطل کا فرق کرنے کی تمیز جس کے اندر نہیں ہوتی، جو بے وقوف ہوتا ہے علم رکھتے ہوئے بھی۔ کہا دین ابراہیمی سے یہی آدمی دور بھاگتا ہے۔ ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا، کسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ تصور کر کے دیکھیں آپ، اللہ عز و جل اس آیت میں مجھ کو اور آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ دین ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، پھر بتا دیے یہ ایسا پیروکار تھا اللہ کا جس کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیا گیا، جس کو آخرت میں بھی بلند مرتبوں پہ فائز کیا گیا۔ اب اس کی نے تو کس کی اتباع کرو گے؟ یہی تو وہ شخص ہے جو توحید کو منظم طریقے سے سمجھ چکا ہے۔ حکمت دیکھیے آپ، ابراہیم علیہ السلام کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلو، ایک شخص کا نام دنیا کے سارے لوگوں کو دعوت دے دی گئی، صرف ایک شخص سے۔ کیسے؟ حکمت دیکھیے اس کے پیچھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک تھے اسحاق علیہ السلام،
دوسرے تھے اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے, اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, وہاں سے سلسلہ چلتا گیا. اسحاق علیہ السلام کی جنریشن سے ہی پورے نبی آئے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے, یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی اسحاق علیہ السلام کی جنریشن سے آئے. سوچیے آپ کتنی حکمت اللہ عز و جل, خالی ایک شخص سے دنیا بھر کے لوگوں کو دعوت دی گئی. ابراہیم علیہ السلام کیا کہا؟ دین ابراہیم کی پیروی کرو. کون ہے دین ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام. اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ یہود اور نصارہ ہے. یہود اور نصارہ کے پاس بہت ہی عمدہ طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا انٹروڈکشن تھا. موسیٰ علیہ السلام کس کی جنریشن سے آ رہے ہیں؟ آئزیک. آج بھی بائبل اٹھا کے دیکھیے وہی لکھا ہوا رہتا. عیسیٰ علیہ السلام کس کی جنریشن سے آ رہے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کی. وہ بہت بڑی عزت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی, کیونکہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے سے آئے ہوئے اسحاق علیہ السلام سے. یہ ایک ہو گیا. دوسرا ٹکڑا ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے, صرف ایک ہی نبی آئے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب پورے عرب کے لوگوں میں جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے تھے, لوگ دو ہی نبی کو پہچانتے تھے, کہ ابراہیم اور ایک اسماعیل علیہ السلام کو. ان کے پاس بھی ابراہیم علیہ السلام کا تعارف تھا. دنیا میں یہود اور نصارہ کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کا تعارف تھا. اب اللہ عز و جل نے ایک ہی آیت سے یہود کو, نصارہ کو, مسلمانوں کو, جو دنیا کی میجورٹی آبادی ہے, اعلان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت نازل کر کے تم دین ابراہیم کی پیروی کرو. مطلب یہود تم بھی جس کو ابراہیم کو جانتے ہو, نصارہ تم بھی ابراہیم کو جانتے ہو, اے عرب کے لوگوں تم بھی جس کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام ہے. یہود نصارہ مسلمان کو خالی ایک ہی آیت سے دعوت دے دی گئی, تم ابراہیم کو جانتے ہو. اور کون ہے ابراہیم؟ آگ میں جس کو پھینکا گیا تو توحید مضبوط تھی, جس نے شرک نہیں کیا. بیوی بچے کو جس کو چھوڑنے کا حکم دیا تو جس نے شرک نہیں کیا. معصوم بچے کو جس سے قربان کرنے کا حکم دیا تو اس نے شرک نہیں کیا. اس کا باپ آزر جو سو پتھروں کی پوجا کرتا تھا لیکن اس نے شرک نہیں کیا. پورا تعارف یہود اور نصارہ اور عرب کے لوگوں کے پاس تھا. یہ عرب کے لوگ وہ تھے جو 360 پتھروں کی پوجا کرتے تھے. یہود وہ تھے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. عیسائی وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. کفر کرنے لگے, شرک کرنے لگے, عرب بھی, یہود بھی, نصارہ بھی. اور ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اللہ تعالی نے دیا. ابراہیم تو وہ ہے جو شرک نہیں کرتے تھے, جو کفر نہیں کرتے تھے. تو ایک ہی آیت کے ذریعے یہود, نصارہ اور عرب کے لوگوں کو دعوت دے دی گئی, یہی ابراہیم کی پیروی کرو نا. اور کوئی نئے ادبی نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام, ان کے لیے سب عزت کرتے تھے ان کی. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں کعبۃ اللہ کے اندر اتار دیے تھے وہ لوگ. اور یہود و نصارہ کے پاس وہ تعارف تھا. کیا حکمت ہے اللہ عز و جل کی. بول رہے ہیں ابراہیم کی پیروی کرو. اب جب دین ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا گیا تو علماء کرام نے کہا یہود اور نصارہ سے رشتے میں زیادہ قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام صرف اسماعیل علیہ السلام سے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, لیکن وہاں پر اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام سلسلہ چلتا گیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام, پھر یہودی نصارہ, بڑا دور کا رشتہ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کا بہت قریبی رشتہ ہے. صرف ایک جنریشن بیچ میں, صرف اسماعیل علیہ السلام. اللہ عز و جل کی حکمتیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی ملت, ان کے طریقہ کار, ان کے منہج, ان کی توحید, ان کا مزاج جیسا ہے ویسے مزاج کو آپ اڈاپٹ کریے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مزاج کو اڈاپٹ کیا. ختنہ کی سنت ابراہیم علیہ السلام کی, سعی کی سنت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی. کئی چیزیں اس امت پر ایسی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار سے آج بھی اس امت کے اندر رکھی گئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار کو اپنا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنانے کو دیکھ کر صحابہ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر وہی توحید, وہی عقیدے کی عمارت اپنے اندر کھڑی کر کے دنیا کے لوگوں کے سامنے ایک پیغام کو رکھا کہ صحابہ بھی وہ لوگ ہیں جو ابراہیم حنیف, اللہ کو ایکتا ماننے والا, مونوتھسٹ, شرک نہیں کرنے والا, اس کے طریقے کو اپنانے والے لوگ تھے صحابہ. توحید مضبوط رہنا, اللہ عز و جل پہ توکل مضبوط رہنا. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے آپ تعلیم و تربیت کا مزاج دیکھیے, نسل در نسل, نسر دل نسر,
توحید پرست لوگ ان کے پاس نکلے، جس کی گواہی اللہ عز و جل قرآن مجید کی آیت میں دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اپنے بچوں سے ان کے انتقال کے وقت میں، اے میری اولاد، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد نے کہا ہے ابا جان، ہم آپ کے رب کی، ابراہیم کے رب کی، اسحاق کے رب کی، اسماعیل کے رب کی، آپ کی نسل میں جو سلسلہ چل رہا ہے ایسی توحید سینے میں پلا دی گئی، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے والے نہیں۔ اللہ نے گواہی دی ان کی نسل میں ایسے لوگ نکلے جو اللہ عز و جل کی توحید جن کے سینوں میں جو سو کوٹ کر ڈال دی گئی تھی۔ یہی توحید طرز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ نے اسی طرز کو اختیار کیا۔ گویا آج میرے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کے جو سسٹم ہے وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 اللہ عز و جل کی کتاب، نمبر 2 اللہ عز و جل کی کتاب سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حدیث، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، زمین اور آسمان کے درمیان سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرَ الْحَدِي حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے جو واحد گائیڈنس ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے۔ قرآن کو بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و احادیث کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن حدیث کو صحابہ کے منہج کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ 3 پرنسپلز یاد رکھیے، اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور اللہ کی کتاب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ویسے صحابہ نے سیکھی، اس لیے کہ مسلمانوں کو سمجھائے۔ اس دور میں سب سے پہلے مسلمان کون تھے؟ صحابہ کی جماعت تھی، صحابہ ہی اس دور کے مسلمان تھے، وہی اس دور کے مومن تھے، صف اول کے امتی لوگ۔ وہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صرف صحابہ سے ہی سمجھ سکتے ہیں، اسی لیے کہ صحابہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کرتے ہوئے دیکھا، صحابہ بھی لوگ ہیں جس نے کانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی بولی کو سنا، صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل کی نگرانی اللہ نے کی، صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل کی نگرانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اسی لیے اللہ عز و جل لازم کر دیا امت کے اوپر، سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ صحابہ کے 2 گروپ، تو صحابہ کے 4-5 گروپس کا علماء نے تذکرہ کیا کیٹیگری بانٹنے کے لیے، لیکن عام طور پہ 2 گروپ ملتے ہیں، ایک مکے والے، ایک مدینے والے، مہاجر اور انصار۔ کہا اللہ عز و جل جو لوگ مہاجر ہیں اور انصار ہیں، قبول اسلام میں سبقت کرنے والے، اور انصار مدینے کے رہنے والے لوگ، والذین اتبعوہم باحسان، قیامت تک آنے والے لوگوں کا تذکرہ ہو گیا کہ جو کوئی مہاجر اور انصار کی صدقے دل کے ساتھ اتباع کرے گا، ان کے نقش قدم کو عابد کرے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اس لیے کہ صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا ہے اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کو صحابہ کے منہج کو اڈاپٹ کرنے کا طریقہ دیا گیا، اس منہج کو سلف کہا جاتا ہے۔ سلف ورڈ قرآن مجید سورہ بقرہ میں آیا ہے، فَلَهُ مَا سَلَف، یعنی جو پہلے گزر چکے تمہارے گناہ اگر توبہ کر لوگے تو ہم معاف کر دیں گے۔ سلف ورڈ صحابہ کے لیے یوز کیا گیا ہے، سلف سے مراد گزرے ہوئے لوگ، کون لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جنہوں نے دین کے پیور فارم کو ہمارے سامنے رکھا۔ منہج سلف صحابہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کا منہج، یعنی ان کا وے آف لائف، جو منہج سلف کو اختیار کرے گا، صحابہ کے طریقے کو اختیار کرے گا، اسی سے اللہ راضی ہونے والا، اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے، ورنہ بے چینی رہے گی۔ شیخ صالح المنجدی حفظ اللہ نے کہا، منہج سلف، ما منہج السلف، کیا ہے منہج السلف؟ کہا منہج السلف کی مثال تو ایسی ہے گویا نوح علیہ السلام کی کشتی ہے،
नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मिसाल मनहज सलफ सहाबा के तरीक़े कार से दी कि दुनिया के अंदर वो जो कश्ती चल रही थी गोया मौजों में चल रही थी। मौज क्या थी? गोया एक एक मौज पहाड़ के मानिंद थी, चलती थी, डूबती थी, चलती थी, निकलती थी, लेकिन अल्लाह ने उसे अमन ओमान से एक ठिकाने पे पहुंचा दिया जूदी के बाद जहां अल्लाह अज़्ज़ व जल चाहता था। कहा नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मिसाल मनहज सलफ की, जो ईमान वाले लोग हैं उनको इसमें सवार होना पड़ेगा तो महफूज जाएंगे इंशाअल्लाह जन्नत के रास्ते की तरफ। और दूसरा फायदा क्या है इस कश्ती में सवार होने का? मनहज सलफ को अडॉप्ट करने का दूसरा फायदा यह है, कश्ती में ऊपर चढ़ गए, नीचे कितने फितने खुद ब खुद दिख जाते। कौन जमात के नाम पे भटका रहा था, कौन अक्ल के नाम पे भटका रहा था, कौन फतवों के नाम पे भटका रहा था, कौन किताब के नाम पे भटका रहा था, कौन आलिमों के नाम पे भटका रहा था, कौन मुर्शिदों के नाम पे भटका रहा था, कौन जो सो अपने आप को लोगों का रहनुमा बनाकर भटका रहा था। इस कश्ती में चढ़ेंगे तो नीचे जितनी मौजें हैं फितने वाली सब दिख जाएंगी। और ये कश्ती में सवार होना, मनहज सलफ को अडॉप्ट करना मुझको और आपको बड़ी ही आसानी से उस रास्ते पर ले जाएगा जिस रास्ते से अल्लाह अज़्ज़ व जल राज़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कितने? 72 कहां जाएंगे? इसमें से हो सकता है वाया जहन्नुम कई लोग जन्नत में आएंगे, लेकिन एक फिरका होगा जिसका तस्करा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और आज हर जमात चाहती है कि हम वो फिरका है, लेकिन इसी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूल बता दिया, कंडीशन बता दिया। कौन है? मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी, मैं और मेरे सहाबा मेरी हयात में जो दीन पे अमल करे, अल यौमा, इस दिन जब नबी हयात में थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन जो इस दीन पे इख्तियार करेगा वो एक फिरका बनेगा और वो जन्नत में जाने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उम्मत में इख्तिलाफ आया होगा, लेकिन हम सहाबा के किसी भी अमल पे उंगली नहीं उठाएंगे। उमर बिन खत्ताब ने ऐसा कर दिया, अबू बकर सिद्दीक ने ऐसा कर दिया, मजाल नहीं है किसी मुसलमान की कि सहाबा की जिंदगी पे उंगली उठाए। लेकिन उम्मत को जो फ्रेम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधा वो ये कहा, मा अना अलैहिल यौम, मैं और मेरे सहाबा अल यौम, आज के दिन मेरी हयात में जो दीन को अडॉप्ट करे, उस दीन को जो तुम में से अडॉप्ट करेगा वही जन्नत में जाने वाला एक फिरका बनने वाला है। लिहाजा मनहज सलफ सहाबा का तरीका, कौन सा तरीका सहाबा का? वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके तरीके अडॉप्ट किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, उस तौहीद में, उस नजरिए में, उस मनहज में, उस वे ऑफ लाइफ में। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद में मजबूत थे, वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तौहीद में जो सो मजबूत थे। लास्ट पॉइंट, इसी रुकू से बात खत्म करेंगे आज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर हम तौहीद को यह समझ रहे हैं कि शिरक नहीं कर रहे, हम कब्र के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, चर्च में जाके घुटने नहीं टेकते हैं, मंदिर में जाके घंटा नहीं मारते, तो हम ये समझ रहे हैं ये तौहीद है। बिल्कुल है, अगर आप नहीं करते शिरक तो तौहीद पे है। लेकिन तौहीद का जो मिजाज है वो जिंदगी के तमाम उमूर में अपनाना चाहिए। लिबास के मामले में भी तौहीद रहना आपके अंदर। तौहीद से मुराद अल्लाह अज़्ज़ व जल के दीन को यकता मान लेना, लिबास के मामले में भी, खाने पीने के मामले में भी तौहीद आपकी मजबूत रहना, अल्लाह अज़्ज़ व जल से ऐसी मोहब्बत रहना, खाना पीना भी आप उसी की मोहब्बत के लिए, लिबास का पहनना भी उसकी मोहब्बत के लिए। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया जाफरानी रंग पहनने के लिए मर्द को, ऑरेंज रंग, आरएसएस बीजेपी का जो रंग है, ईद के कुर्ते खरीदते खुद ये कुर्ता मत खरीदिए। आपकी तौहीद लिबास के मामले में भी मजबूत रहना कि वो रंग जो कुफार का है, मना किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमारी तौहीद मजबूत, अल्लाह तू जिससे राजी है, वो कुफार जो रंग पहन के तेरे खिलाफ मैदान जंगों में आते हैं, हम उस रंग से भी नफरत करते हैं। ये तौहीद आपके लिबास के मामले में मजबूत हो जाना, अल्लाह की मोहब्बत, मारिफत, खाने पीने के मामले में भी मजबूत हो जाना। अब आपकी बातें ताज्जुब की देखी, इसलिए फतवे लेके आया। खाना खाए, एक आदमी जो सलाह नहीं पढ़ता, तौहीद नहीं है उसमें, जो सलाह का इनकार करता है, सुस्ती से भी, काहली से भी यह आदमी कुफ्र कर रहा है, कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के दरमियान, शिर्क के दरमियान, कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज सिर्फ क्या है? सलाह। जिसने सलाह का इनकार किया जानबूझकर की, सुस्ती से की या काहली से की, उसने कुफ्र किया। खाने पीने में तौहीद, रिश्ते निभाने में तौहीद से कैसी मजबूत रहना? सवाल शेख हुसैन बिन रहमतुल्लाह को सवाल आया, इफ द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, सवाल है कि
ایک عورت نے سوال کیا کہ میرے ایک مرد سے شادی ہوئی جو نماز نہیں پڑھتا، تو کیا میں ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزاروں یا دور ہو جاؤں؟ تو شیخ عثیمین جواب دے رہے ہیں، فتویٰ نمبر 4131، if the marriage contract was made at the time when he was not praying, then it is not valid. اگر تم نے ایسے موقع پر اس مرد سے شادی کی ہے کہ شادی کرتے وقت اس کے نماز پڑھنے کی عادت ہی نہیں تھی، تو ویلڈ ہی نہیں ہے تمہارا نکاح. And if this is the case, then she has to keep away from him. اگر ایسا ابھی بھی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو تیرے اوپر لازم ہے کہ تو اس سے دور ہو جا. If he becomes Muslim, فتوے میں لفظ کیا دیکھیے، اگر وہ مسلمان بن جائے، مطلب نماز چھوڑ کے تو کفر کر رہا تھا، اگر وہ مسلمان بن جائے، the contract is renewed, and if he does not become Muslim, then Allah Azza wa Jal will send her a Muslim man who is better than him. تو چھوڑ دے اس کو، ایسے کافر کا زندگی نہیں گزار سکتی. توحید، آپ تصور کر کے دیکھ، مسلمان آج توحید میں کدھر کھڑے ہوئے ہیں. کتنے رشتے ایسے ہیں جہاں بیویاں نماز نہیں پڑھتی، کتنے رشتے ایسے ہیں جہاں شوہر نماز نہیں پڑھتے، زندگی چل رہی نہیں. توحید ہم سمجھ رہے ہیں کہ چرچ اور مندر کو نہیں جانا، یہ تو ہے جہاں آپ کے اندر توحید، لیکن توحید کی بہت ساری شاخیں ہیں. تمام تر امور میں اللہ کو اکیلا مان لینا رب. رشتے نبھانے کے معاملے توحید مضبوط ہونا. اب آپ سوچئے کس لیول پہ ہم ہے توحید سمجھنے کے معاملے میں. دوسرا فتویٰ شیخ بن باز رحم اللہ کا، جہاں کھانے پینے کے معاملے میں دیا، بے نمازی سے نکاح نہیں کر سکتے. وہی بے نمازی صبح اگر کہیں کمیلے میں یا آپ کے ولیمے میں مرغی اور بکرا کاٹتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے، تو کیا وہ جانور کھا سکتے ہیں؟ کہاں ٹھہرے ہوئے ہم؟ فتویٰ 70,278. Sheikh bin Baz was asked, is it permissible to eat meat slaughtered by one who deliberately does not pray, knowing that if he is told of that he will claim that he says the shahada? What should we do if we cannot find any butcher who does pray? کہا ایسا آدمی جو نماز نہیں پڑھتا، ایسا آدمی اگر جانور کاٹتا ہے، بکرا ہے، مرغی کاٹتا ہے، تو کیا اس کا کھا سکتے؟ دین ابراہیم، دین حنیف یہی ہے. جواب دیا شیخ نے، if a person does not pray, we should not eat meat slaughtered by him. This is the correct view because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, between a man and a shirk and kufr there stands his giving a prayer. کفر اور شرک کے درمیان صرف یہ فرق ہے کہ آدمی صلاح کا انکار کر دے بس. اور اگر ایسا آدمی جانور کو ذبح کرتا ہے تو ہم اس کا کھانا نہیں کھا سکتے. سمجھ رہے ہیں آپ کس لیول پہ ہم توحید کے ہیں؟ خیمہ آ رہا، بوٹی آ رہی، پائے آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں؟ ارے کیا سے فتوے سنائے بھائی، اب سحری کرنا بھی نہیں کرنا، سب کریے، توحید مضبوط کریے. آپ کے پاس آنے والی مرغی آپ کاٹ کے لائیے. 10 لوگ مل جاؤ بستی کے، 20 لوگ مل جاؤ بستی کے، خاندان کے لوگ مل جائے، چچر بوبر ایک آدمی کو جو نماز کا پابند ہے اسے ذبح کرواؤ اور جو سب تقسیم کرو. نہیں، اگر چلتی کا نام گاڑی بول رہے نہیں ہو سکتا، تو آپ کی توحید کو ابھی بھی کمزور رکھنا چاہ رہے ہیں. جتنا ممکن حد تک کر سکتے کرنے کی کوشش کرتے رہیے. اللہ عز و جل جو سو بے شک وہ چیزیں جو ہمارے طاقت میں نہیں ہیں اس کو تو انشاءاللہ بخشے گا. لیکن دین حنیف، دین ابراہیم کو اختیار کرنے کا جو درس آج سورہ نمبر بقرہ کی آیت نمبر 15 رکوع سے ہم کو ملا، توحید مضبوط ہونی چاہیے. جتنی مضبوط ہوگی اتنے درجات بلند ہوں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة
قسوة فإذا وعى